بہت بہت شکریہ پائسپیرر صاحبہ. آج تو آپ نے پہلے کی طرف پھر ایک دفعہ کمال کر دیا اور بڑے ہی ثبوتوں کے ساتھ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی دو قبریں ہیں. واہ، یہ ہے احمدیہ کمیونٹی. عیسیٰ علیہ السلام کی چار قبریں، ان کی والدہ کی دو قبریں. یہ قبروں کا کھیل مرزا قادیانی کے ذہن میں بہت پہلے آ چکا تھا. اسی لیے تو اس نے ایک خواب گھڑا اور پھر اس نے وہ بہشتی مقبرے کا نام لے کر قبروں کا ایسا کھیل کھیلا، ایسا کاروبار کھیلا کہ آج تک وہاں سے ان کے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں. وائس صاحب، بہت زبردست، بہت زبردست. یہ جو آپ نے حوالہ دکھایا کہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا گرجا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور اس کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی قبر ہے اور دونوں قبریں علیحدہ علیحدہ ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ یہ باتیں ان احمدیہ کمیونٹی کے لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی. اور جس کو یہ کہتے ہیں مفتی صادق، آپ نے ساتھ کاذب بھی لگا دیا. ظاہری بات ہے یہ کاذبوں والی بات ہے، اس کذابوں والی بات ہے. تو یہ قبر مری میں بتا رہا ہے، مرزا صاحب وہاں بتا رہے ہیں. بڑا ہی گھنونا کھیل انہوں نے کھیلا ہے قبروں کے بارے میں، اور وہ بھی اللہ کے سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اور پھر ان کی والدہ کے بارے میں. ہم نے اپنی اسٹریم کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے مرزے نے جو ان کی گستاخی کی کہ نوز باللہ نوز باللہ وہ اپنے منصوب سے پہلے اس طرح پھرتی ہوں گی. پھر اس کے بعد اس نے کہا، سیرت المہدی میں اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ بھرجائی کہانیاں نو سلام آکھاواں. تو مرزا قادیانی نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے ان ماں بیٹوں کو ہر طرح سے میں نے بدنام کرنا ہے. قادیانی حضرات، ضرور سوچئے گا، ضرور سوچئے گا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، پھر حضرت مریم علیہ السلام کی بھی توہین کرتا ہے، اور اب دو قبریں بنا دی ہیں. پتہ نہیں وہ کوئی مری میں کس کی قبر ہے، کون ہے اس کو مریم علیہ السلام کی قبر بنا دی. اگر گرجے والی قبر سچی ہے تو یہ پھر مفتی لازمن جو پائسپیر صاحبہ نے کہا ہے کاذب، تو یہ کاذب ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے. اور اگر یہ سچی ہے تو پھر مرزا قادیانی کاذب ہے. بہرحال ہمارے ساتھ آج اس وقت میں دیکھنا چاہ رہا تھا علامہ صاحب موجود ہیں کہ نہیں. نہیں، علامہ صاحب موجود نہیں ہیں، ورنہ انشاءاللہ علامہ صاحب سے پوچھ کر ہم آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کی جہاں قبر ہے ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے، جو اوریجنل قبر ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. چونکہ مجھے یاد ہے کہ معراج شریف کے واقعہ کے اندر یہ ذکر ملتا ہے. انشاءاللہ علامہ صاحب آئیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس سے معراج پر جانے لگے تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بیت المقدس کے فلاں جگہ پر یہ جو کارنر پر روشنی ہے یہ کس چیز کی ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کا مقبرہ ہے. پھر آپ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ جو دوسری روشنی ہے یہ کس کی ہے؟ تو پھر آپ کو بتایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی قبر ہے. تو ہمیں تو اپنے نبی نے جہاں بھی قبر بتا دی ہمارا اس پر ایمان ہے. ہم یہ مفتی صادقہ کی طرح مرزا قادیانی قبر کا کہہ کے چلا گیا، مفتی صادقہ کہتا ہے میں تحقیق کرنے جا رہا ہوں، فلانا کہتا ہے میں تحقیق کرنے جا رہا ہوں. ان کو مرزا قادیانی کی بات پہ اعتبار ہی نہیں تھا. تو بہرحال انشاءاللہ تعالی یہ حوالہ بھی ہم احمدیہ کمیونٹی کے سامنے رکھیں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی قبر میں احادیث مبارکہ میں ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے. اتنی تحقیقات آپ نے کی، کبھی آپ فلاں گورے کے پاس گئے، ابھی بشیر شاہ صاحب بھی ان گوروں کا نام لیں گے، کبھی آپ فلاں گورے کی کتاب پہ گئے، کبھی آپ فلاں گورے کی کتاب پہ گئے، گوروں کے گرد گھومتے رہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ کہاں پر ہوگی؟ جب وہ اس زمین پر نزول فرمائیں گے وہ کیا کیا کام کریں گے؟ ان کے ذمہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کام لگائے ہیں؟
مگر آپ کوشش ہی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا دارومدار سارا مرزا قادیانی پہ ہے. پھر مرزا قادیانی پہ اگر دارومدار رکھا ہے تو مرزا قادیانی کہتا ہے اب تحقیق سے مجھے صحیح پتا چلا کہ کشمیر والی قبر ہے, جیسے کہ ابھی پائس پیرٹ صاحبہ نے بتایا. تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ پہلی جو تحقیق تھی, جیسے پائس پیرٹ صاحبہ نے وضاحت سے بتا دیا, وہ اللہ کے بندو اب بھی قرآن حدیث سے رجوع کر لو, اب بھی اللہ کے نبی سے پوچھ لو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس پہ جو سید بشیر شاہ صاحب ذکر کر رہے ہیں, اس پہ ہمارے بہت ہی پیارے محترم نیورو سرجن ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب کا لیکچر پڑا ہے کہ ربوہ سے مراد کیا ہے. تو قادیانی حضرات, ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ بجائے مرزا قادیانی کی طرف جانے کے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائیے. وہاں سے آپ کو حق سچ ملے گا, قادیان سے نہیں ملے گا. یہ پوری دنیا جانتی ہے, مگر صرف آپ قادیان والے کے پاس جاتے ہیں. تو کوشش کیجئے, اللہ آپ کو توفیق دے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ کی اپنی قبریں ہیں, چاہے وہ قادیان کے اندر ہیں, چاہے وہ چناب نگر ربوہ کے اندر ہیں, جہاں جہاں آپ نے بہشتی مقبرے کی فرنچائز کھولی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ جو مرضی کیجئے, مگر خدا کا واسطہ ہے, میں آپ کو رب کا واسطہ دیتا ہوں کہ انبیاء کی قبروں کے ساتھ ایسا گنونا کھیلنا کھیلیے. خدا کا واسطہ ہے, انبیاء کی قبروں کو بخش دیجئے. یہ تماشے لگا دیے جی مجھے تحقیق نہیں ہو سکی, پہلے میری تحقیق اس پہ تھی, اس پہ زور لگا دیا ایڈی چوٹی کا, یہاں تک لکھ دیا کہ اگر یہ قبر جعلی ہے تو پھر اللہ معاف کرے دوسرے انبیاء کی قبروں پہ اعتبار اٹھ جائے گا. اللہ کا واسطہ ہے قادیانی حضرات, ایسا کھیل انبیاء کی قبروں کے ساتھ نہ کھیلیں. اگر آپ کا بڑا کھیل گیا ہے تو آپ کم از کم نہ کھیلیں, آپ اس سے باز آ جائیں. انہیں کہ جائیں کھلواڑ کیجئے, بھیشتی مقبرے کے اندر کھلواڑ کیجئے, جا کر چندے لیجئے قبروں کے نام پہ, جو مرضی کیجئے, مگر اللہ کے سچے انبیاء کو بخش دیجئے. اللہ کے سچے انبیاء کی والدین کو, والدہ کو بخش دیجئے. کیسے کیسے ڈرامے آپ کے سامنے لگائے گئے, آپ کو گمراہ کیا گیا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ حوالہ اور جواب ہم ہی دیں گے. پھر بھی آپ کے مبلغ سرے عام سٹریم پر آ کر جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیے پائس پیرٹ صاحبہ نے حوالے لگائے, اس میں انہوں نے کوئی ایک لائن نہیں لگائی, مکمل حوالے لگائے ہیں, حوالوں کے صفحات لکھے ہیں, کتاب کا نام لکھا ہے. مگر آپ کے یہ جو لوگ ہیں یہ آ کے جھوٹ بول دیتے ہیں جی. جب ہم نے یہ اپنے ذمے لیا ہے کہ حوالہ ہم ہی دیں گے, تو پھر ایک لائن کیسے ہم لگا سکتے ہیں. بہرحال بہت دل دکھتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بڑے انبیاء سے کھلواڑ کر رہے ہیں. کبھی نعوذ باللہ ان کو شرابی بنایا جا رہا ہے, کبھی نعوذ باللہ ان کے سروں پر ایک غلط قسم کی عورت تیل ملتی ہے, کبھی وہ نعوذ باللہ نبی کے پاؤں پہ بال اپنے رگڑتی ہے. خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکلیے اور دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, انبیاء کی کیا عزت بتائی ہے, اس کو محسوس کیجئے. بہرحال اللہ معاف کرے.